بندہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے، یا بچے بہت بھولتے ہیں، سوال بھول گئے، ہمیں یاداشت کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ، تو اس کے لیے کیا کھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے تو پہلے میں نا ایک آپ کو چھوٹا سا نا ایک واقعہ سناتا ہوں. جی ایک پیشنٹ نے نا ایسے ہی دوائی لی تو بھولنے کی، وہ لے کے چلا گیا. اب وہ فون کر کے پوچھ رہا ہے کہ وہ دوائی میں رکھ کے نا بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کھانی ہے. تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پہلے تو جب پہلی دفعہ دوائی لینا تو ایک بندہ یاد رکھنے کے لیے بھی دوائی وہ ہونی چاہیے کہ آپ نے دوائی کھانی ہے. اس کا بڑا سادہ سا نسخہ ہے، بڑا کمال نسخہ ہے. اس میں سب سے بہترین جو علاج ہے وہ مربع آملہ. اس کے بارے میں نا اکثر بڑے کیا کہتے تھے، اولیاں دا کھادا تے سیانے دا کہدا بعد چ پتہ لگدا. اتنا کمال میں نے اس سے اچھا رزلٹ نہیں دیکھا، اتنا کمال. پٹی صاحب شکریہ، تسی کل مینوں آملے دا مربع دیتا، بہت شکریہ. اچھا، اس میں اگر آملے کا مربع میٹھا ہوتا ہے، کوئی شوگر پیشنٹ آپ میٹھا نہیں کھا سکتے، تو سر بادام کی گری لے لیں 21 عدد، اور سوگی دیسی میوہ لے لیں 11 عدد. یہ ڈیلی چبا کے کھانا شروع کر دیں. لیکن یہ نا آپ اکٹھا کسی مرتبان میں کسی ڈبے میں رکھیں، اور اس پہ نا روزانہ جتنا میکسیمم ہو سکے نا یہ الفاظ پڑھ کے پھونک مار دیا کریں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. یہ پوری صورت کثرت سے پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مارے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور الفاظ ہے: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پھر ایک اور لفظ اکثر آپ پڑھتے ہیں: رب زدنی علما. یہ آپ کثرت سے پڑھ کے نا پڑھا بھی کریں، اس کے اوپر پھونک مارے. دیکھیں، ایک چیز ہم کھانے کے لیے لے رہے ہیں، دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ فرمایا ہے، جب آپ رب کا قرآن پڑھتے ہیں تو رب آپ کی مدد کرتا ہے. وہ پڑھ لیں اللہ کے حکم سے، آپ کا دماغ باقی سب سے تیز ہو جائے گا. شرط یہ ساتھ دوائی بھی کھائیں، کوشش بھی کریں، تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اچھا، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے بات کی کہ جو ہے نا بلڈ پریشر، آپ نے بتایا کہ سندل والا جو ہے بلڈ پریشر کے لیے بھی بڑا مطلب بہترین ایک نسخہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ شوگر ریورس نہیں ہو سکتی، مینج ہوتی ہے، کیا ایک دفعہ بلڈ پریشر کا انسان وہ میڈیسن لینا شروع کر دے تو بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ سر پہلا جو آپ نے لفظ بولا نا، شوگر ریورسیبل نہیں ہے. ٹائپ 2 کے میرے پاس کتنے پیشنٹ ہیں جو الحمدللہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں. ٹائپ 2 کے ایک نہیں، کتنے ہی مریض الحمدللہ جو 3-4 ماہ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. شرط پرہیز ہے. اس کے بعد میں کہتا ہوں آپ کھائیں جو مرضی کھائیں. اسی طرح جو بلڈ پریشر ہے یہ تو صرف انڈیکیشن ہے. آپ کے پاس ایک آٹو گاڑی ہے، اس میں آپ کو وہ لائٹ بلنک کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں مسئلہ آ رہا ہے. اب وہ آپ کو انڈیکیشن، بلڈ پریشر انڈیکیشن دے رہا ہے کہ آپ کی باڈی میں مسئلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جا کے چیک کروائیں. جب آپ وہ جیسے گاڑی جا کے چیک کرواتی ہیں، وہ سینسر لگاتی ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں جی فلاں جگہ پہ فلاں مسئلہ ہے، وہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں، گاڑی ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ لائٹ آنا بند ہو جاتی ہے. اسی طرح بلڈ پریشر ہے. بلڈ پریشر آپ کو انڈیکیشن دیتا ہے کہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں مسئلہ چل رہا ہے. اب دیکھیں نا، بلڈ پریشر کسی بھی وجہ سے تیز ہو سکتا ہے. ہمارے اندر دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، گردے ہیں، پتا ہے، تلی ہے. کیا آپ کے اندر کوئی آرگن بلڈ پریشر نام کا ہے؟ نہیں نا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمٹم ہے. سمٹم ہے کہ آپ کو الارم دے رہی ہے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. اگر آپ کا مسلسل بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو آپ RFT رینل فنکشن ٹیسٹ یہ ضرور کروائیں. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کے کریٹینائن اور یوریا بڑا ہوتا ہے جی، EGFR کم ہو چکا ہوتا ہے. یہ جب آپ کروائیں گے آپ کا وہ کریٹینائن یوریا نارمل پہ آئے گا، بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو فار ایگزامپل بعض اوقات آپ کھڑے ہیں، آپ کو یکدم کوئی پریشانی آئی، پتہ چلا یہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کا اس سے بلڈ پریشر لو جاتا ہے. سامنے آپ کے اچانک ایک ایسا بندہ آ گیا، آپ کا بلڈ پریشر آ گیا. بعض اوقات کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے تو بلڈ پریشر یکدم شوٹ کرتا ہے. بالکل ایسی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سمٹمز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان
اس کا اسٹمک صحیح ورک نہیں کر رہا تھا, اسٹول صحیح پاس نہیں ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے پٹھوں میں بھی کھچاؤ اور سر بھاری اور ساتھ بی پی بھی شوٹ کر جاتا ہے. یس. اب اس میں بتائیں یہ تو کتنی ساری مختلف جو ہے وجوہات کی وجہ سے, بعضوں کا جگر کے اندر حرارت اتنی بڑی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی کر دیتا ہے. تو یہ تو ساری سمٹمز ہیں, ہم نے دیکھنا ہے کس جگہ پہ فالٹ ہے, اس کی دوائی دیں گے, بلڈ پریشر نارمل پہ آ جائے گا. Are you sure? یس. اور میرے پاس ایک نہیں ہزاروں مریض ہیں الحمدللہ جن کو بلڈ پریشر کی دوائی دی ہے, آج بلڈ پریشر کی دوائی نہیں کھا رہا, صرف 1-2 ماہ 3 ماہ کے بعد میں نے دوائی چھڑوا دی ہے. اور بلڈ پریشر اور شوگر کی مسلسل دوائی کھانا کڈنی فیلئر ہے. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی دیر میں آپ کیسے چیک کرتے ہیں کہ آپ کا بندے کو یہ پرابلم تھا, اس کا علاج کرتے ہیں؟ سر میں نے پلس چیک کرنی ہے. کریں. ہاں یہ بھی زبردست بات ہے, لیکن اس کا یہ میں آپ کو پکڑ کے دکھا دیتا ہوں. لیکن نبض چیک کرنے کا رولز ہیں. جی. رولز کیا؟ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے نا اپنے مطلب پہ یا کہیں بھی ہم بیٹھے ہیں, اس کے لیے انوائرمنٹ پہلی چیز ہے. نمبر 1, مجھے اکثر میں جہاں پہ بھی جاؤں تو لوگ کہتے ہیں نبض چیک کر دیں حکیم صاحب. اب ایک بندہ ہے وہ اپنی کسی وہ بائک پہ آیا یا گاڑی پہ آیا, رستے میں کئی جگہ پہ بلاکیج آئی ہے, آتے کھڑا ہوا ہے حکیم صاحب نبض چیک کر دیں. اس طرح نبض کبھی چیک نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ مطلب پہ بھی مریض آتا ہے نا, آ کے پہلے پتہ نہیں کس حال میں وہ پہنچا ہے, کس ٹینشن میں پہنچا, کس مشکل سے اس نے ایڈریس ڈھونڈا ہے, کس طریقے سے آیا. تھوڑا دور بھی بڑا مطلب نا. اچھا یہاں پہ نا جب وہ آ کے بیٹھ جائے, بیٹھنے کے بعد اس کے دل کی دھڑکن اپنے کے لیول پہ آ جائے, کم از کم 5-10 منٹ اسے بٹھائیں, اس کے بعد اس کی پلس چیک کریں. جب آپ پلس چیک کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز نہیں ہے, پھر انسان کس طرح بیٹھا ہو, کس جگہ سے آپ نے پلس پکڑنی ہے, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. کیونکہ پلس آپ کو بتاتی ہے یہ تیز ہے, سلو ہے, اس کی سٹروک ہارڈ ٹھوکر والی ہے, کم ٹھوکر ہے, ضعیف ہے. یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے. جب ہم ایسے فار ایگزامپل اب ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارا جو دماغی طور پہ ہم اپنے اس سنیریو میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یکدم ہم اس پہ آئیں گے تو آپ کو پلس صحیح طریقے سے صحیح رزلٹ نہیں آئے گا. تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے. اچھا, یہ دوائی یوزلی آپ پہلے ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ کہاں پرابلم ہے؟ جی, پھر اس کے بعد میں تو کچھ کہتے ہیں حکیم رپورٹ نہیں کرواتے, میں تو بہت ساری رپورٹس کرواتا ہوں. جہاں پہ ضرورت پیش آئے پہلے میں خود ڈائیگنوز کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ جی یہ مسئلہ آ رہا ہے, اب جا کے رپورٹ کروا کے ہیں. جب وہ رپورٹ کروا کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل یہ مسئلہ آ رہا ہے, تو پھر میں کہتا ہوں جی اب علاج شروع ہوگا, اور علاج کے بعد آپ پھر رپورٹ کروائیں گے تاکہ آپ کو تسلی ہو میرا مرض ختم ہو گیا, صرف باتوں سے نہیں.